کرسمس میں ہدیہ دینا، مبارکباد دینا، اس خوشی میں شریک ہونا، کیک کاٹنا، شمع جلانا، یہ کسی طور پر بھی شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ پناہ دے کہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ان کو، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے اس بات سے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مبعوث رحمت للعالمین، اما بعد۔ ناظرین، ایک بڑا اہم سوال ہے جو ہر شخص خاص طور پہ دسمبر میں پوچھتا نظر آتا ہے کہ کیا ہمیں کرسمس ڈے پر کسی کو تحفہ دینا چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی گفٹ شیئر کرنا چاہیے، یا کرسمس ڈے پر عیسائیوں کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں۔ تو اس کے لیے ہر مسلمان کو پہلے یہ ذہن میں رہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے تمام معاملات کر دیتا ہے کہ جیسا کہ اللہ فرمائیں گے میں ایسا ہی کروں گا۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے، تو وہ پھر اس کا اسلام مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جھکنے کا ہم نے عہد کیا ہے، تو اس عہد کی پاسداری ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جب نظر ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ادیان باطلہ کی صورتیں موجود ہیں ان سب کا ذکر کر کے فرمایا ان کی مخالفت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خالف المشرکین، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ مشرکوں کی مخالفت کرو۔ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ خالف المجوس، مجوسیوں کی جو آتش پرست ہیں ان کی مخالفت کرو، یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ پھر ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالف اہل الکتاب، اے خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، یہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب یہ اہل کفر کی جو ملتیں ہیں، مشرک، مجوسی اور اہل کتاب، یہودی اور عیسائی، آپ نے کہا اس کی مخالفت کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، مشابہت کیا کہ لباس ان جیسا بنا لے، اپنی چال ڈھال ان جیسی بنا لے، ان کے تہوار منانے لگے، ان کی خوشیوں میں شریک ہونے لگے، خوشیاں بانٹنے لگے ان کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا فہو منہم، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو کیا کوئی مسلمان پسند کرتا ہے کہ قیامت والے دن اسے عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، عیسائیوں کے ساتھ اس کا حشر ہو، غیر مسلموں کے ساتھ اس کا حشر ہو؟ قطعاً پسند نہیں کرتا۔ تو اگر پسند نہیں کرتا تو اس سے انتہائی پرہیز کرنا چاہیے۔ کرسمس میں ہدیہ دینا، مبارکباد دینا، اس خوشی میں شریک ہونا، کیک کاٹنا، شمع جلانا، یہ کسی طور پر بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس کی صراحتاً نصوص سے ممانعت ہے۔ سلف کا یہی موقف ہے اور اہل علم کا یہی موقف ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل کتاب کے عبادت گاہوں میں ان کے عید کے دن داخل نہ ہوا کرو، فإن السخطۃ تنزل علیہم، ان پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ پناہ دے کہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ان کو، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے اس بات سے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ یہ اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک اور اثر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں کی عیدوں میں شریک ہونے سے بچو، تو لہذا اہل علم کا بھی یہی موقف ہے۔ تو کرسمس کی مبارکبادی دینا، کیک کاٹنا، کسی بھی قسم کی خوشی میں
شرکت کرنا یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، انہ ولی التوفیق۔